تو میں ہوں شیراز خان. مجھے جوائن کیا ہے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب سید منظور حسین گیلانی صاحب نے آل دا وے فرام مظفر آباد. آزاد کشمیر میں ایک سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے اور بہت ساری خبریں. یہ معاملات شروع ہوئے بجلی کے اضافی بلوں کی وجہ سے. بجلی پر جو اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے، ایک دم سے یہ تحریک میرپور سے شروع ہوئی اور پورے آزاد کشمیر کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. میں نے آج کچھ آزاد کشمیر کی اخباروں کو تھوڑا سا کھنگالا، ان کی جانچ پڑتال کی، اور اس کے بعد بہت ڈسٹربنگ قسم کی خبریں مجھے ملی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن لیٹ می ویلکم ٹو سید منظور حسین گیلانی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم شہزاد صاحب. ویلکم. تھینک یو فار ٹیکنگ می آن لائن. اچھا منظور گیلانی صاحب، جو ہم صحافی ہوتے ہیں یا ٹی وی اینکر ہوتے ہیں یا جو بھی سوشل میڈیا پر آج کل پروگرام کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ایک اس کے اندر سپائس مسالہ ڈالتے ہیں. بجائے یہ کہ میں لندن میں بیٹھ کر اپنا تجزیہ پیش کروں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت، آپ جیسی شخصیت جس نے سرو کیا ہو آئین کو بھی قانون کو بھی. آپ نے نہ صرف چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی آزاد کشمیر میں، بلکہ ایک نامی گرامی چیف جسٹس رہ چکے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کالم کے ذریعے اپنی جو ماہرانہ آئینی اور قانونی رائے ہیں وہ بھی دی ہیں. ایکٹ 74 کی بات کریں، پھر اس کے بعد جو اس میں ترمیم ہوئی ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک گائیڈ لائن دی جائے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اور پھر پاکستان کے لوگوں کو بھی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے اور پھر اس سے ہم جواب لیں گے. ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں سول نافرمانی ہے یہ کیوں پیدا ہوئی. میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا حل کیا ہے. میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کی پوزیشن کیا ہے، پاکستان کو آزاد کشمیر کو کیسے ڈیل کرتا ہے. لیکن ہم ذرا ترتیب سے چلیں گے. میں وہ خبریں بھی شیئر کرتا ہوں جو آج میں نے مختلف اخباروں سے مختلف جگہوں سے نکالی ہیں. مظفر آباد میں کل ایک بہت بڑا ریڈ ہوا ہے، لوگ گرفتار ہوئے. جو دھرنا جاری تھا ان کو مارا بھی گیا ہے، گرفتار بھی کیا گیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں سر کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے دستور پاکستان میں، اس کی حیثیت ایک یہ انتظامی یونٹ ہے، یہ ایک دفاعی یونٹ ہے، یہ پاکستان، یہ ایک انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہے. اس کی حیثیت آئین کیا ہے؟ سر مجھے یہ بتا دیں تاکہ باتیں ترتیب سے آگے چلیں. وہ چیزیں ریفر کی ہوئی، ایک سول نافرمانی کی تحریک ریفر کی ہے، اور دوسرا یہ تحریک جو بجلی کے بلوں کے خلاف چلی تھی میرپور سے شروع ہوئی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ سول نافرمانی نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ احتجاجی تحریک ہے. سول نافرمانی تو یہ ہوا کہ ہم حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس سسٹم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اوور تھرو کرتے ہیں، جیسے اس وقت مقبوضہ کشمیر بھی چل رہی ہے. وہ سول نافرمانی کی تحریک ہے. یہ احتجاج ہے، احتجاجی تحریک ہے جو حکومتوں کے خلاف ہوتی رہتی ہے اور لوگ اپنے حقوق کی خاطر کرتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے سارا کچھ کرنے کا. یہ احتجاجی تحریک ہے، یہ نافرمانی کی تحریک نہیں ہے. دوسرا، اس تحریک کا آغاز، بلوں کی تحریک کا آغاز بیسیکلی راولہ کوٹ سے ہوا تھا. اس کے بعد سارے آزاد کشمیر نے پک اپ کر لیا اس کو، میرپور نے پک اپ کر لیا، اس کے بعد ظفر آباد نے پک اپ کر لیا. اب ظفر آباد میں تو کل انتہا ہو گئی یہ ساری چیز کی، جب لوگ جمع ہوئے تھے احتجاج کر رہے تھے، حکومت کے توقعات سے زیادہ بڑھا دیا، تو جس کے بعد ان کو ان کے خلاف آنسو گیس چلانے پڑے، لاٹھی چارج کرنا پڑا، لوگوں کو ڈسپرس کرنا پڑا. یہ ذرا ایکسیس کر دی انہوں نے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ جو احتجاج کرنے والے تھے انہوں نے ایکسیس کیا یا پولیس اور نہیں، پولیس نے ایکسیس کر دیا. پولیس نے ایکسیس اس طریقے سے کر دی کہ جب انہوں نے تحریک تقریباً 1.5 مہینے سے چل رہی ہے تو ان کو چاہیے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتے، ان کو کوئی لائے عمل بتاتے کہ ہم یہ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں اتنی مہلت دیتے ہیں، اتنے عرصے کے اندر ہم کر دیں گے. انہوں نے کوئی ان کو پذیرائی نہیں کی. ان کی حکومتیں جب پذیرائی نہیں کرتی ہیں تو اس کے بعد ظاہر بات ہے پھر انتہا پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کل انتہا تو نہیں تھی، لیکن یہ بات ہے کہ بڑا پرزور مظاہرہ تھا جس کو اس نے سختی سے ڈیل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس میں بھی نیگوسیشن کر کے کرنا چاہیے تھا. ان کے لیڈرز تھے، ان کو بلانا چاہیے تھا، ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ہمارے یہ کانسٹینٹس ہیں، ہم نے یہ اقدامات کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو مؤخر کر دیں
اور کوئی تاریخ دے دینی چاہیے تھی ان کو کہ ہم فلاں تاریخ کو کر رہے ہیں. انہوں نے ایسا کرنے کے بغیر ہی ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ ڈسپرس ہو جائیں اور بند کر دیں، اور ان کو اٹھا کے بند کر دیا. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. احتجاج لوگوں کا حق ہے. شہر میں، کسی ملک میں، کسی صوبے میں رہتا ہو، اس آدمی کا حق بنتا ہے کہ اپنے حقوق لے، ریاست سے، حکومت سے اپنے حقوق لے، اور اگر نہیں مانتی ہے تو اس کے لیے احتجاج کرے. امریکہ میں ایک بار احتجاج کے طور پہ جھنڈا جلایا گیا تھا، تو امریکہ کا جھنڈا جلانا بھی مطلب ہوا کہ امریکہ کے خلاف بغاوت ہے، لیکن عدالتوں نے کہا نہیں، یہ بغاوت نہیں ہے، لوگوں کے احتجاج کا طریقہ ہے. تو یہ احتجاج کا طریقہ ایسا ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی اکثر احتجاج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی احتجاج کرنا ہو کسی مطالبے میں، تو وہ پاکستان کا جھنڈا چڑھا دیتے ہیں. پاکستان چونکہ ہندوستان کی چڑ ہے، تو اس لیے حکومت ہندوستان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو یہ تو احتجاج تھا. احتجاج کو ذرا کلائمیکس پہ پہنچ گیا اور ان کی غفلت کی وجہ سے پہنچ گیا، اور پھر ان کو مس ہینڈل کیا. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ذرا ایکسیس کر دیا انہوں نے. تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ آزاد کشمیر کی حیثیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، میں نے اس کے بارے میں بہت سارے آرٹیکل بھی لکھے ہیں، اور میری کتابیں بھی 2-3 اس پہ موضوع پہ آئی ہوئی ہیں. آزاد کشمیر جو ہے نا جی، یہ نہ پاکستان کا صوبہ ہے، نہ آزاد ملک ہے، نہ کشمیر ہے، اور نہ آزاد ہے. یہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جس کا ابھی تک کوئی تعین نہیں ہوا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ طریقہ ہے کہ اس کا کوئی تعین نہیں ہوا ہے، جبکہ سلامتی کونسل کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک لوکل اتھارٹی ہوگی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے کنٹرول میں ہوگی. گورنمنٹ آف پاکستان کے کنٹرول میں تو ضرور ہے یہ، لیکن لوکل اتھارٹی نہیں بن سکی ہے. اگر یہ لوکل اتھارٹی بن جاتی تو پھر اس کا ایک کردار ہوتا ہے، اس کا کردار پھر سلامتی کونسل کے ساتھ منسلک ہو جاتا. تو یہ جو آبی وسائل ہیں، یہ جو باقی معدنیاتی وسائل ہیں، گیس کے وسائل ہیں، یا باقی جو بھی نیچرل وسائل ہیں، ان کی ریگولیشن پہ انٹرنیشنل لا کے تحت ہوتی ہے یہاں آگے. تو اگر وہ نہیں کیا تھا تو پھر ان کو عارضی طور پہ آزاد کشمیر کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی سٹیٹس دے دینا چاہیے تھا، مشہور سٹیٹس دے دینا چاہیے تھا کہ ان کو ہم یہ فلاں 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 شرائط کے تحت ہم کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے، تاکہ آزاد کشمیر کی کوئی حیثیت بن جاتی. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جہاں تک چونکہ بجلی کے معاملے سے بات شروع ہوئی ہے، اس میں یہ گزارش کروں کہ بجلی کے جو معاملات ہیں، محصولات کے معاملات ہیں، ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی کے معاملات ہیں، یہ گیس ایکسپلوریشن ہے یا معدنیات کی ایکسپلوریشن جتنی بھی ہے، یہ تقریباً ہر جگہ پہ فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے. امریکہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہے، کینیڈا ڈفرینٹ چیز ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں اپنے اپنی پروونس کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 153 سے 161 تک ایسے پروویژنز کو کیٹر کرنے کے لیے پروویژن بنائے گئے ہیں، جس میں اکنامک کونسل ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، فائنانس کمیشن ہے، پھر الیکٹرسٹی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اپنا گیس کی اتھارٹی ہے. اور یہ وہاں جو پروونسز ہوتی ہیں اس میں ممبر ہوتی ہیں، ان کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا چیف منسٹر ہوتا ہے، ان کا ممبر ہوتا ہے. وہ بیٹھ کے فائنانس کمیشن جو ہے الٹیمیٹلی ساری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے. وہ کمیشن فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ پروونسز کو یا ان علاقوں کو، جو علاقے اس میں سگریٹریز ہیں یا اس کے زیادہ میں آتے ہیں یا اس کے کنٹرول میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے کیا کیا اپورچنمنٹ کی جائے. آزاد کشمیر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ہے. آرٹیکل 161 ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، پرٹیکولرلی جو الیکٹرسٹی کے معاملات یا گیس کے معاملات کو جو وہ ڈیل کرتا ہے. تو گیس کا کیونکہ اس وقت جھگڑا تو ہمارے ہاں نہیں ہے، اس وقت الیکٹرسٹی کے جھگڑا ہے. الیکٹرسٹی کے لیے ان کو سب سے پہلے جس علاقے میں الیکٹرسٹی ہائیڈرو جنریشن کے لیے کوئی پروجیکٹ بناتا ہے، ڈیم بنانا ہے، سب سے پہلے اس کا آرٹیکل کہتا ہے تو ان کو اس پروونس سے اجازت لینی پڑتی ہے. چونکہ آزاد کشمیر پاکستان کی ٹیریٹری بھی شامل نہیں ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور پروونس بھی شامل نہیں ہے. یہ میرے نقطۂ نظر سے، میری جتنی اسٹڈی بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوئی ہے، یہ اے جے کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوئی ہے، یہ ایک گنجلک سا ہے، جو مطلب ہے کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. آئین کے تحت کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو میں عمومی طور پہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کہتا ہوں. یہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ مقبوضہ کشمیر جس طرح ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو رن کر رہا ہے اور آزاد کشمیر کو پاکستان رن کر رہا ہے، تو دونوں کے ایڈمنسٹریٹڈ طرز عمل میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے جی. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر 1 جنوری 1950 سے 26 جنوری 1950 سے ہندوستان کے آئین کا حصہ ہے،
اور اس تاریخ سے لے کے 51 میں جو انڈیا میں الیکشن ہوئے 51 سے لے کے 68 تک وہاں الیکشن کمیشن کا دائرہ کار نہیں تھا، تو جموں اور کشمیر کی گورنمنٹ اپنے ممبر نامینیٹ کرتی تھی پارلیمنٹ آف انڈیا کے لیے، راجیہ سبھا کے لیے بھی، لوک سبھا کے لیے بھی ممبر نامینیٹ کرتی تھی. ان کی ریپرزنٹیشن اس وقت سے دی گئی تھی، حالانکہ وہ ابھی الیکشن کمیشن کا دائرہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا تھا، لیکن ممبرس کو نامینیٹ کرتی تھی. وہ ممبر سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوا کرتے تھے، پارلیمنٹ کمیٹی کے ممبر ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، سیکورٹی انٹرسٹ ہیں، کشمیر کے ممبران کمیٹیوں میں ہوا کرتے تھے. اور آج بھی وہی صورتحال ہے. آج ذرا زیادہ وسیع ہو گیا ہے، پہلے ذرا کم تھا، اب ذرا آپ پوری ریاست جموں کشمیر ہندوستان کے باقی صوبوں کے پیٹرن پہ آ گئی ہے. پہلے بھی ویسی ہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ کچھ آئینی پروویژن ایسے تھے جو کشمیر گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہی وہاں لاگو ہو سکتے تھے، ادروائز نہیں ہو سکتے تھے. اب براہ راست ہو جاتے ہیں. فرق اتنا پڑا ہے. اور میرے نقطۂ نظر سے اب وہ 370 جس کو کہتے ہیں وہ ادروائز بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ہندوستان کا سارا بلکہ پورا ہندوستان ہی کشمیر میں داخل ہو گیا تھا، تو اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن جو ان کی ایک آئیڈینٹی تھی 35 اے کی، وہ اپنی جگہ موجود رہنی تھی، کیونکہ اسی قسم کے رائٹس ہندوستان کے باقی 9-10 صوبوں کو حاصل ہیں. تو آزاد کشمیر سے وہ رائٹ لے لینا غلط بات ہے. آزاد کشمیر پہ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا حصہ نہیں ہے. آزاد کشمیر نہ انڈیپینڈنٹ ہے، نہ پاکستان کا حصہ ہے، نہ کوئی ساورن اتھارٹی ہے. اس کی تو کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں نا. ایک لوکل مطلب ارینجمنٹ کے تحت چل رہا ہے. اس لوکل ارینجمنٹ میں پاکستان میں یہ کہیں فگر نہیں کرتا ہے. ہاں، پاکستان اس کو صوبے کے طور پہ چلا رہا ہے، اور صوبے کے طور پہ اوبلیگیشن جتنی بھی ہیں، ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں ایک صوبے کی اس پہ لدی ہوئی ہیں. لیکن وہ رائٹس کوئی بھی نہیں ہے، وہ پریولیج کوئی بھی نہیں ہے، وہ سٹیٹس کوئی بھی نہیں ہے جو صوبے کا ہونا چاہیے. یہ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آرٹیکل 153 اور 161 کے درمیان بھی جتنے آرٹیکلز بھی ہیں انکلوڈنگ دیز ٹو، پاکستان کے اقتصادی حالت کا، فائنینشیل تو حالت کا یہ پھر انتظامی یونٹ ہوا نا. پھر ایک ایسا صوبہ دیکھیں نان ڈکلیئرڈ صوبہ، نان ڈکلیئرڈ صوبہ جس میں کہتا میں ہوں یہ اختیارات اور انتظامی رائٹس نہیں ہیں. میں انتظامی یونٹ ہو، پولیٹیکل یونٹ ہو، ڈیفنس یونٹ ہو، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کنٹرول میں ہے. اور ٹھیک. گورنمنٹ آف پاکستان نے کیبنٹ ڈویژن سے ڈائریکٹو جاری کیے ہیں کہ اس کو صوبے کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. اگر آپ نے صوبے کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو صوبے کا رائٹس بھی دے دیں. صوبے کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی سینٹ کے اندر کشمیریوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے آپ ان کو الیکشن لڑ کے لے لیں، یا جس طرح انڈیا گورنمنٹ نے کیا تھا کہ نامینیٹ کرتے تھے اس طریقے سے کر لیں، یا ان کو لا کے تحت آزاد جس طرح اے جے کے کونسل کے لیے لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ آف پاکستان کے لیے منتخب کر کے بھیجا جا سکتا ہے. مسکنسپشن ذرا سے دور کر دیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو ریلیشن شپ ہے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی طرح کا ہے، یعنی اسلامی طور پر، مسلمان کے اعتبار سے، لیکن اختیارات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے بڑا بھائی چھوٹے کو دیتا ہے، اس طرح کے نہیں ہیں. نہیں، اختیارات کی بات نہیں ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی بھی بات نہیں ہے. ایک یونٹ ہے، ایک پولیٹیکل یونٹ ہے، اور پولیٹیکل یونٹ کو یہ پولیٹیکلی نہیں چلایا جا رہا ہے بلکہ ایڈمنسٹریٹولی چلایا جا رہا ہے. جبکہ آپ کا صوبہ سندھ ہے، پنجاب ہے، یا باقی جتنے بھی ہیں، وہ ایک پولیٹیکل یونٹ ہے، ان کو پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. جبکہ اس کے بارے میں ان کا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس کو پروونس ٹریٹ کیا جائے گا. اگر پروونس ٹریٹ کیا جائے گا تو اس کو ایک پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ چلایا جائے، اس کو ان سارے اداروں میں نمائندگی دی جائے جہاں پالیسی کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلہ سازی کے فیصلے ہوتے ہیں، قانون سازی کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ الیکٹرسٹی کے جو سبجیکٹ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے. ہمارے آئین کے تحت یہ پاور ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. 2500 میگا واٹ بجلی آزاد کشمیر سے پیدا ہوتی ہے. منگلا ڈیم اور نیلم جیلم پروجیکٹ اور پن بجلی اور دوسرے طریقے سے وہ جنریٹ ہوتی ہے. ہماری ضرورت تو 300-400 میگا واٹ ہے پوری آزاد کشمیر. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. تو ابھی جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن اس کا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ صرف 15% کا تعلق ہے. باقی 85.85% جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ تعلق تبھی وہ گنجلک ریلیشن شپ ہے
وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ڈیولپ کریں تو اس سارے معاملات کا حل جو ہے آرٹیکل 153 سے لے کے 161 تک کے اندر موجود ہے. اچھا یہ جو لیکن یہ اس وقت کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں اپلائی نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں جو انہوں نے کیا ہے جو منگلا کے بارے میں تو کچھ ایگریمنٹ کوئی تھوڑے بہت تھے, وہاں اتنا شور تو نہیں پڑا. اب یہ نیلم جیلم والا جو پروجیکٹ ہے اس میں بڑا آربیٹری جو طریقہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, اس میں نیلم جیلم پروجیکٹ کا ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے جبکہ نیلم جیلم تیار ہو گیا. یہ ایک مطلب ایک کمپنی نے بنایا, اس کمپنی نے پیسے اپنے لگائے, ٹیکس یہ والے ٹیکس آزاد کشمیر گورنمنٹ جمع کرتی ہے, پیسے انہوں نے لگائے ہوئے, تو یہ کس کھاتے میں جمع کرتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ ہے کہ انکم ٹیکس اس میں لگا ہوا ہے, اس بل میں انکم ٹیکس بھی آتا ہے. بھائی انکم ٹیکس اس پہ لگتا ہے جو آپ کو انکم ایکریو ہوتی ہوگی. انکم تو کوئی ایکریو ہوتی نہیں ہے, بل دینے والے کو کیا انکم ہوتی ہے, وہ تو بل دیتا ہے, اس کی انکم تو کوئی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بل جمع کرنے کو جو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آپ کے گھر میں میٹر لگایا ہوا ہے, اس میٹر کی جو ریڈنگ ہوتی ہے, اس کا جو بل پہ ہوتی ہے, اس کے بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے. بھائی یہ میٹر آپ نے لگایا ہے, آپ اپنی الیکٹریسٹی کو ناپتے ہیں کہ یہ الیکٹریسٹی انہوں نے اتنی کنزیوم کی ہے, وہ یونٹ ہوتے ہیں, اس پہ پیسے لگتے ہیں, ہم آپ کو اس کے پیسے دیتے ہیں, ان پیسوں کو ہم خود بینک میں جمع کراتے ہیں, ان پہ کیسا ٹیکس لگے گا؟ یہ 3-4 قسم کے جو ٹیکس ہیں یہ بالکل فضول ہیں. اب یہ جو بات آپ نے ایک فرمائی تھی, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی تھی کہ یہاں سے 2200 یا جتنا بھی پیدا ہوتا ہے بل کی, بلکہ یہاں پوٹینشیل تو اب یہاں 4400 کا ہے پوٹینشیل موجود ہے, اور انڈر پروسیس بھی ہیں وہ پروجیکٹ سارے, مطلب انڈر کنسیڈریشن ہیں. یہ آسان کام اس کا یہ ہے, یا تو 153 اور 161 کے تحت ان کو ایک ریپرزنٹیٹیو ادارے میں شامل کر دیں. جو بھی آئین پہ ترمیم ہو گئی, کشمیر کا مسئلہ کوئی آج تک آزاد کشمیر کو اس حالت میں رکھ کے بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, تو اس میں رکھ کے تو ذرا ان کو تو سہولت مل جائے گی نا. اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا, ہو جائے کہ کسی وقت ضرور ہوگا, وہ ان کی قربانی سے ہوگا, ان لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ. اب اس کا دوسرا حال یہ تو یا تو کانسٹیٹیوشن پاکستان کے ساتھ کر دیں, اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ایگریمنٹ جب تک نہ ہو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا, جہاں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں لگنا چاہیے جب تک ان کا ایگریمنٹ نہ ہو. اور نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کیونکہ میں پٹیشنر تھا کیس میں, اور بھی وکیل بھی اس میں تھے, لیکن آئی واز پٹیشنر نمبر 1 دیٹ کیس. ہم ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ جو پروجیکٹ جو آپ کو آزاد کشمیر کی انوائرمنٹل اتھارٹی نے یہاں اس پروجیکٹ لگانے کا جو این او سی دیا ہے, اس میں جو شرائط اس نے لے ڈاؤن کیے ہیں, ان شرائط کے مطابق آپ ہمیں یہ جو چیک ڈیم جس کو کہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنانی تھی, غالباً 4 بنانی تھی, وہ بنا کے دے دیں. یہ جو سیوریج پروجیکٹ ہیں ان کو لگا کے دے دیں. سٹی کو پانی سپلائی کر لیں. جہاں جن علاقوں میں یہ اپنا ٹنل گزارنے کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ ضائع ختم ہو گیا ہے یا ڈسپیئر ہو گیا ہے, ان لوگوں کو پانی دیا جائے, لوگوں کو روزگار دیا جائے. یہ چیزیں ان کو فلفل کرنی تھی, انہوں نے نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو میں سجیسٹ کروں گا ایگریمنٹ میں جو بات ہوگی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بجلی بھی یہاں پیدا ہوتی ہے, پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کہی ہے اس کی اپنے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اس نے کہا ہے جی کہ جتنی بجلی آپ پیدا کرتے ہیں آزاد کشمیر سے, جتنی کاسٹ پہ پیدا کرتے ہیں اتنی کاسٹ کا دگنا لگا دیں. آپ ہمیں پہلے بجلی آپ ہمیں دیں, کیونکہ یہ جو ہے اپنا آرٹیکل 161 ہے, اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اس پروونس کی ضرورت پوری کریں گے جس پروونس سے جنریٹ ہوتی ہے, جس پروونس سے گیس نکلتی ہے یا بجلی پیدا ہوتی ہے, پہلے آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے. ان کی ضرورت مفت پوری نہ کریں, مفت کوئی بجلی نہیں دے سکتا, مفت کھانا بھی کوئی نہیں ملتا ہے, نو فری لنچ, اس بات ممکن نہیں ہو سکتی ہے. ان کے ضرور پیسے لیں, لیکن پیسے اتنے لیں جتنے پیسے پہ آپ یہاں بجلی پیدا کرتے ہیں, اس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ لگائیں, اس کی لائن کاسٹ پہ اس کے لگائیں, اس کو جو بجلی کے محکمے پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اس پہ لگائیں. جو فیسلٹیز ہمیں 8-10 روپے سے زیادہ نہیں پڑے گا. کتنے روپے پر یونٹ مل رہی ہے اس وقت میرے حال میں 53 سے زیادہ پڑ جاتی ہے. اور کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مظفر آباد آزاد کشمیر کے کیپٹل میں؟ لوڈ شیڈنگ تو میرے حال میں ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے ہوتی ہے. اچھا, اور اسلام آباد میں اتنی نہیں ہوتی جتنی مظفر آباد میں ہوتی؟ نہیں, کسی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے, کسی جگہ بھی اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی آزاد کشمیر میں ہوتی ہے. اچھا, یہ دیہاتی علاقوں میں تو اس سے زیادہ ہوتی ہے, سٹیز میں کم ہوتی ہے, دیہاتی علاقوں میں سے بھی زیادہ ہوتی ہے.
آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، آزاد کشمیر کا صدر، پاکستان کے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات اس کے پاس کم ہے یا زیادہ ہیں یا اسی جتنے ہیں؟ وہ کتنا بااختیار ہے؟ کہ آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کو اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں جتنے اسلام آباد کے چیف کمشنر کو حاصل ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چیف کمشنر ہے، پروونس کے چیف منسٹر کی تو بات ہی نہیں ہے نا. جو آدمی پارلیمنٹ کا ممبر ہو، جو آدمی پارلیمنٹ کی کمیٹیز کا ممبر ہو، جو آدمی وہاں کے پرائم منسٹر کو الیکٹ کر سکتا ہو، ظاہر ہے اس کا اختیار زیادہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو. آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفائی کر کے رکھا ہے کہ ان کا جو پروٹوکول کا سٹیٹس ہوگا وہ گورنر کا اور چیف منسٹر کے برابر ہوگا، لیکن وہ پاور میں برابر نہیں ہے. پاور اس کی صرف اتنی ہے جو آزاد کشمیر کے آئین میں درج ہیں اور جو آزاد کشمیر کے حدود کے اندر ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے نمائندے پارلیمنٹ آف پاکستان میں بھیجیں تو آپ کے اختیارات پورے پاکستان پہ محیط ہو جائیں گے. جب آپ آرٹیکل 153 سے 161 تک آ جائیں گے، اختیارات آپ کے ممبر بن جائیں گے، آپ امپاورمنٹ آپ کی وہ ہوگی. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی ہے حکومت پاکستان بھی اس پہ نظر انداز کیوں کرتی ہے اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کیوں نظر انداز کرتی ہے ساری بات کو. یہ تو بڑا اسٹریٹجک معاملہ ہے. آزاد کشمیر اگر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو کس کا حصہ ہے؟ اس کی انٹرنیشنل اینٹی کوئی بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کے صوبہ نہیں ہے پھر، اور پاکستان کے آئین کے تحت یہ صوبہ نہیں ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت تو پاکستان اس حیثیت کا آئینی تعین کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ معاملات جو ہیں پاکستان کی اکنامک کونسل حل کرتی ہے، فائنانس کمیشن حل کرتا ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ حل کرتی ہے، فائنانس کمیشن حل کرتا ہے، اور یہ الیکٹریسٹی بورڈ حل کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہاں جو ریٹ لگائے ہوئے ہیں وہ نیپرا کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. نیپرا ہو گیا نیشنل الیکٹرک کمپنی جو پاکستان کی جو ریگولیٹ کرتی ہے. اس میں جو انہوں نے جو مطلب ہے جو بل پہ جو چیزیں لگاتے ہیں اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لگائی ہوئی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ونڈ پہ بجلی جنریٹ ہوتی ہے زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے، جہاں فیول پہ جنریٹ ہوتی ہے لہذا کاسٹلی ہے. تو یہاں کوئلے پہ جنریٹ ہوتی ہے ممکنہ ذرا کم ہوتی ہو، لیکن اس سارے کو پول کرتے ہیں، پول کر کے یہ ہائیڈرل جنریشن ہے اس کے ساتھ ڈالتے ہیں. پھر اس کے کاسٹ دار ہے. اگر آزاد کشمیر سے 2 روپے میں 1 یونٹ پیدا ہوتا ہے تو اس میں آپ جب تھرمل پاور لگا دیں گے، ونڈ پاور لگا دیں تو 20 روپے تو یہ بن جائے گی. تو 20 روپے ہم کیوں دیں بھائی؟ بجلی تو ہمارے پانی سے پیدا ہو رہی ہے نا، ہمارے گھر سے پیدا ہو رہی ہے. آپ ہمیں اس ریٹ پہ بجلی دیں، اس سے 2 گنا زیادہ دے دیں جس پہ آپ پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ نہ کریں آپ نیپرا کے ریٹ ہمیں لگائیں. نیپرا کے ریٹ تو پروونسز میں لگیں گی، یہ پروونس بھی نہیں ہے. آپ اس کو پہلے پروونشل سٹیٹس دے دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بات کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس کونسل میں بیٹھ کے بات کریں گے. اس میں زیادہ نیگلیجنس، زیادہ قصوروار آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے جو یہ نہیں ہونے دیتی ہے. یہ جو پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب، ان سے زیادہ طاقتور باہر لوگ بیٹھے ہوئے جو سیاسی طور پہ اب فیلڈ ہولڈ کرتے ہیں. ان کو کون سا سب سون گیا ہے؟ وہ بات کریں نا. سردار قیوم صاحب بہت بڑے قد کے لیڈر تھے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو بڑھائیں. ناظرین کے لیے یہ خبریں پڑھ دیتا ہوں. ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر بار میں سول نافرمانی کی مظفرآباد سے خبر آئے. تاریخ جاری، سول نافرمانی کی تاریخ جاری، پولیس کی بھاری نفری تعینات. مظفرآباد عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر میں سول نافرمانی احتجاج جاری، حالات بدستور کشیدہ، پولیس کی بھاری نفری، شہر کے مختلف چوکوں میں تعینات. گرفتار مظاہرین کی رہائی کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے وقت دیا گیا. وقت ختم. گرفتار مظاہرین کو رات گئے شہر کے باہر کے تھانوں میں منتقل کر دیا گیا. مظفرآباد پولیس کی مزید گرفتاریاں جاری. عوامی ایکشن کمیٹی کی مذاکراتی ٹیم کے ممبر مرزا اختر کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا. یہ ہے مظفرآباد کی خبر. اسی طرح کوٹلی، چناری، میرپور، راولہ کوٹ، باغ اور پلندری، بے شمار خبریں ہیں جو میرے سامنے. سول نافرمانی ایکشن کمیٹی، اور یہ ہے یہ ساری خبریں لوڈ شیڈنگ کے خلاف، ایکسٹرا بلات ٹیکس کے خلاف، اور آزاد کشمیر کے صارفین کو جس طرح بجلی
سے محروم رکھا گیا ہے، بجلی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، مختلف خبریں یہ مختلف شہروں سے مختلف نمائندوں نے مختلف اخباریں میں نے اکٹھی کی ہیں، چونکہ اس وقت جبکہ پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، آزاد کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں یہ احتجاجی تحریک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سول نافرمانی ہے، یہ اسی طرح بلوچستان کی آپ حالت دیکھ لیں، وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، خیبر پختونخوا پہ دیکھ لیں کہ باہر سے افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، پاکستان میں اس وقت ایک ایجان بحران کی کیفیت ہے، اور پھر اس طرح کی جب یہ بڑا سیف یونٹ تھا یہاں آزاد کشمیر کا، پاکستان کا یہ حصہ بڑا صحیح بات صحیح بات سمجھا جاتا تھا، اس طرح کی افراتفری کو انڈیا کس طرح کیش کر سکتا ہے، میرا سوال نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس تحریک کے اندر جو سول نافرمانی یا احتجاجی تحریک میں، اس میں آزاد کشمیر کے خود مختاری ان کا کتنا عمل دخل ہے، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو زیر عطاب ہیں، جنہیں جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، پوری لیڈرشپ زیر عطاب ہے، ان کا عمل دخل کتنا ہے، اور یہ سب ایک ہی جگہ ہو گئے، اور حقوق کی یہ جنگ ہے، یا سیاسی لوگ یا خود مختار والے وہ سارے اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں، خود مختار والوں کو تو ایک پلیٹ فارم مل گیا نا، چونکہ لوگ ان کو جمع مل گئے ایک اس پہ اپنے رائٹس پہ جو لوگ لڑتے ہیں ایک اس پہ اسپیس لوگوں کو جمع لوگ مل گئے، اس لیے ان کا بھی ایک مطلب کردار بن گیا اس میں۔ ادروائز یہ تحریک ان کی نہیں ہے، تحریک ان کے لوگوں کی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لبریشن فرنٹ کی یا نیشنلسٹ کی تحریک نہیں ہے، تحریک لوگوں کی ہے جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن بیسیکلی متاثرہ لوگ شامل ہیں، جس میں گھریلو صارفین والے ہیں، کاروبار والے ہیں، پلازے والے ہیں، یہ باقی الیکٹرک کام کرنے والے لوگ شامل ہیں، بیسیکلی وہ لوگ شامل ہیں۔ تو جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، پرائم منسٹر تحریک انصاف کا ہے، تحریک مخلوط حکومت ہے، تحریک انصاف اس کو ہیڈ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی تحریک انصاف کی حکومت ہے جو لانڈری میں صاف ہو کر آئی ہے، اور پی ڈی ایم کی بھی حکومت۔ ٹھیک ہے، جس میں صاف ہو گیا ہے، لیکن اپنا ٹیگ انہوں نے وہی رکھا ہوا ہے، اس میں کہ کوئی جو پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اسٹیبلش ہماری، یہ کتنی ورنگ سچویشن پیدا ہوگی آزاد کشمیر میں، یہ اٹ ڈزنٹ بادر دیم، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے جو کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ نہیں، خطرہ بالکل کوئی بھی نہیں ہے، مطلب بات یہ ہے، خطرہ تب ہوتا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان انڈیا کا کوئی اثر و نفوذ ہوتا، وہ کوئی بھی نہیں ہے بالکل۔ اس میں سارے پاکستان کے صوبوں میں انسٹیبل ہو گیا سسٹم، بم دھماکے ہو رہے ہیں، سیبوٹاج ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، الحمدللہ آزاد کشمیر سیف ہے۔ وہ اس لیے سیف ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی بھی نہیں چڑھا ہے، آزاد کشمیر والے بالکل پاکستان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، آؤٹ آف کوشچن ہے۔ خود مختار کشمیر کے حامی ضرور ہیں یہاں لوگ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن کم از کم ہندوستانی کوئی نہیں ہے، اور ہندوستان کے ہاتھ کوئی بھی نہیں چڑھا ہے، آزاد کشمیر کو اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے خطرہ ہے۔ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی تو خزانہ خالی ہو گیا تو $1 ارب کے لیے بھیک مانگنا پڑے گا، آپ پھر کشمیر کے خاک وکالت کریں گے، کشمیر کے لوگوں کی خاک وکالت کریں گے۔ آج کو انڈین اتھارٹیز اس احتجاج کو جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کتنا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتا ہے؟ لو جی، یہ آزاد مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں دیکھیں پاکستان کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، سول ہاں، وہ تو نافرمانی کرتا ہے، وہ تو وہ کریں کرتا ہے، دشمن کو موقع ملنا چاہیے، وہ تو رائے کا پہاڑ بنا سکتا ہے، کوئی شک۔ میں نے بھی انڈیا ٹی وی وغیرہ دیکھتا ہوں، اسی پہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں میں، انہوں نے ایسی ویسی باتیں بھی ادھر ادھر سے کانٹ فانٹ کے درمیان میں لگا دی ہوئی ہے، پتہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر گیا کہ گیا۔ پاکستان کی انسٹیبلٹی جو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کے اثرات آزاد کشمیر پہ مرتب ہو رہے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے، خود تحریک انصاف میں ہیں، ان کے باقی لوگ اس میں موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف پاکستان میں اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، وہ مطلب کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ ایون ہینڈڈ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ یہ تو پاکستان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی جماعت، گیلانی صاحب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، میں بھی آلموسٹ صحافت کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے، ایک ایسی جماعت جو
फेडरेशन की जमात हो, जिसका वोट बैंक न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में हो, वो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकती है, जोड़ सकती है, उसको के ऊपर क्रैक डाउन करके ये हमारे अदारे, हमारी फौज क्या मकसद हासिल करना चाह रही है? यानी फेडरेशन को तोड़ रही है, सारी आइडेंटिटी आप देखें पाकिस्तान लोगों की लॉयल्टी खत्म कर रही है। आजाद कश्मीर के अंदर आप ठीक है डिनाई करते हैं, करनी भी चाहिए, सेंसिटिव है, हम लोग डरते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर एक ऐसा पाकिस्तान का सेफ यूनिट था कि लोग यहाँ से, यानी एक नस्ल जवान हो गई है, वो अब भूल गए हैं कि हमारी लॉयल्टी जो है सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं बल्कि बन चुका है इन इफेक्ट, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अगर इस तरह का पोलिटिकल अनरेस्ट होता है, सिविल नाफरमानी है, एहतजाजी तारीख चल रही है, बाहर के लोग में बहुत सारे आजाद कश्मीर के लोग हैं, फिर इस तरह करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये तो शुक्र अदा करना चाहिए कि कैसी जमात बिल्टअप हुई है जो फेडरेशन की जमात है, ये सूबाई नहीं है। आप नून लीग को कंपेयर कर लें, सूबाई जमात है, आप पीपल पार्टी को कर लें, सुगड़ कर सिंध तक रह गई है, मौलाना फजल रहमान का उमर दखल सिर्फ ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। अब बाकी रीजनल जमातें, सूबाई जमातें, लेकिन एक जमात जो इस तरह की बन गई थी और बना बनाया आपको एक लीडर बन गया था जिसके इंटरनेशनली एक पोस्टर है, आप उसको दीवार से लगा कर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, इसका फैसला तो अब आने वाला इलेक्शन ही करेगा, किस जमात की क्या हैसियत है, कौन कहाँ कितना टॉप पे है, कितना बॉटम पे है। मैं आज़ाद कश्मीर की बात करूँगा। आज़ाद कश्मीर वालों की, मैं भी आज़ाद कश्मीर में रहने वाला हूँ, मैं आई एम स्टेट सब्जेक्ट, और मैंने अपनी सुकून तरक्की की, मैं वही हूँ जहाँ पिछले 40 साल रह रहा हूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगता है यहाँ रहना, बहुत अच्छा लगता है, हालांकि इस्लामाबाद में बड़ी फैसिलिटीज़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बड़ा, मतलब मुझे पसंद नहीं है। वहाँ इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत भी बनती है, आज़ाद कश्मीर में वोट उसी को मिल जाते हैं। यहाँ का कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ सिवाय पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लिहाजा हमें तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को ही मुंतखब करना चाहिए। आपको देख लिया पिछले इलेक्शन में ऐसा ही हुआ। उससे पहले में मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, लोगों ने मुस्लिम लीग को मुंतखब किया। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया। आज़ाद कश्मीर के लोग मेरे नुक्ता नज़र से, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, वो महरूमी के शिकार हैं, क्योंकि मरकज में उनकी कोई सरकारी से नहीं है, आईनी से नहीं है। वो इन जमातों का सहारा लेके, इनके कंधे पे चढ़ के मरकज में अपने असर रसूख बनाते हैं। अदरवाइज आज़ाद कश्मीर का स्टेटस कोई ना होने की वजह से, अब जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा, जो मर्जी है जिस पार्टी के साथ, लेकिन ये तारीख की रही है कि जिस पार्टी की भी मरकज में हुकूमत होती है उसी के साथ होते हैं, और इसलिए होते हैं कि अपनी महरूमियों का अजाला करने के लिए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी कोई से नहीं है। अब कल देखेंगे, अगर कल पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनती है तो सारे के सारे लोग तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे, या मुस्लिम लीग की बनती है, सारे के सारे उसमें चले जाएंगे। इसका कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं है इन लोगों की, इनकी राय जो है इस्लामाबाद से वाबस्ता है। इस वक्त भी मुस्लिम लीग को आप देखें, पीपल्स पार्टी को आप देखें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप देखें, तहरीक इंसाफ को देखें, एक प्लेटफार्म पे है, मरकज के साथ है। ये कौन सी बात हुई है भाई? कोई हिज़्ब इख्तिलाफ भी तो कोई होगा ना। हिज़्ब इख्तिलाफ में जो बैठे हैं वो भी तहरीक इंसाफ के हैं, कोई भी नहीं है। ये अपना मर्तबा मरकज के साथ, मरकज की जमातों के साथ मुंसलिक रह के बनाना चाहते हैं। पहले सरदार सिकंदर याद खान साहब वज़ीर आज़म होते थे तो वो बार-बार ये कहते थे कि मुझसे मरी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। अब मरी दफ्तर खत्म हो गया है, लेकिन अब सफराबाद में मूव हो गया है और वहीं से हुकूमत बनती है और जिसकी बनानी होती है बनानी ऐसा पड़ती ही है। होता है, ऐसा जो होता है। जो अवाम का नुमाइंदा है, और ये मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान के लिए ठीक है और ना आज़ाद कश्मीर के लिए ठीक है। हमने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के लोगों को जोड़ा जाए, बल्कि हमने तो गालियां खाई हैं कि हम पोपट है, हम ये सही हैं, बात। और अपनी लॉयल्टी पूरी दिखाई है, आप जैसे लोगों ने भी दिखाई है। लेकिन वक्त आ गया है कि चीजें खुल गई हैं, अब रुकने वाली नहीं है। और आपने बात की है कि अख्तियारात, हकूक, आज़ाद कश्मीर के लोगों को अगर बिजली वहां से पैदा होती है तो उनके वसाइल उनको दिए जाएं, बल्कि वहाँ लोड शेडिंग भी होती है और फिर बिजली के बिल भी जो जिस तरह लिए जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें, बल्कि कश्मीरी कहलवाना ही आप अंडर प्रोग्रेस हो जाते हैं अपने आप को जब कश्मीरी कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात।
بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. گیلانی صاحب آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ سے انفارمیشن ہوتی ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے. تھینک یو. پاکستان اللہ بلیس یو. اور آزاد اللہ کشمیر میں اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کرے. السلام آمین. علیکم. سارے پاکستان میں اللہ استحکام پیدا کرے, اس سے ہمارا استحکام بھی ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.